سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ میڈیکل سائنس ہے، جو طلباء اور طالبات اس وقت یہاں سن رہے ہیں، یہ سب میڈیکل کالج کے طلباء ہیں، کل سب نے ڈاکٹر بننا ہے۔ ڈاکٹروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور ایک میڈیکل سائنس میں جو باقاعدہ ڈاکٹر ہوتا ہے، جو علاج کرتا ہے، لوگوں کی شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آپ سب کا جو شعبہ ہے، جو موضوع ہے، جس کے لیے آپ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ علاج، یہی ہے نا؟ اگر میری ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں گے کچھ چہرے کی ایکسپریشن سے مجھے پتا چلے گا کہ بات سن رہے ہیں، پھر مجھے بات کرنے میں آسان ہے۔ ایسے نہ سنیں جیسے اپنے لیکچرار کو سنتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ ایسے نہ سنیں، یہ فرض نہ کریں کہ میں کوئی لیکچر دے رہا ہوں، بلکہ میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں فری میں۔ جو فری میں بات ہوتی ہے اس کو قدر سے اس لیے دیا جاتا ہے کہ بھائی بولنے والا آپ سے کوئی پیسے بولے بھائی نہیں، میرا کوئی ذاتی فائدہ تو ہے، تو اس لیے میں وہی بات کروں گا جو آپ کے فائدے کی ہو، کیونکہ اگر پیسوں کا مسئلہ ہوتا تو پھر وہ بات کرتا ہے جس پہ آپ زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ دیکھو گلوکار کو پیسے ملتے ہیں نا گانا گانے پر، وہ کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھا گانا سنائیں، کیا خیال ہے؟ جس پہ لوگ زیادہ خوش ہوں۔ میرا جو ہدف ہے وہ آپ کو خوش کر کے پیسے نکالنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو نصیحت کر کے کوشش کرنا ہے کہ آپ معاشرے کے ایک اچھے فرد بنے، ایک اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے اور قوم اور معاشرے کو بھی فائدہ پہنچائے۔ تو اس لیے آپ میری بات ایک لیکچرار کی طرح نہ سنیں، بلکہ یعنی اگر دیسی زبان میں کہوں تو تمیز سے سنیں، ٹھیک ہے نا؟ بات سنیں کس سے؟ تمیز سے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ آپ حضرات کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ میڈیکل سائنس، لوگوں کو شفا پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بننا۔ کسی بھی علم، پہلی بات یہ کہ علم کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو باقی فرشتوں پر اور باقی مخلوق پر فضیلت دی، وہ علم کی بنیاد پہ دی ہے۔ انسان جس مادے سے بنایا گیا وہ کوئی اتنا خوبصورت مادہ نہیں ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے۔ فرشتوں کو بنایا گیا روشنی سے، نور سے، جنات کو بنایا گیا آگ سے۔ تو پہلے تو میں آپ کی فضیلت اسلام میں کیا ہے، اسلام کی نظر میں آپ لوگوں کی اہمیت کیا ہے، اس کو بتاؤں گا انشاءاللہ، کہ آپ اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہلکا نہیں سمجھ رہے ہیں، میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو پہلی بات کہ آپ جس شعبے سے منسلک ہیں وہ بہت ہی مبارک اور مقدس لائن ہے، مقدس فیلڈ ہے جس سے آپ کا تعلق ہے، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ یہ علم ہے، اور اللہ نے انسان کو دوسری تمام تر مخلوقات پر جو فضیلت دی ہے وہ کس بنیاد پہ دی ہے؟ علم کی بیس پر دی ہے۔ وہ اس لیے نہیں دی کہ یہ گانے گائے گا، فرشتے گانے نہیں گاتے، یہ فلمیں دیکھے گا، فرشتے فلمیں بولے نا، یہ ڈانس کرے گا، فرشتے ڈانس نہیں کرتے، یہ چھکے چوکے لگائے گا، فرشتے چھکے چوکے نہیں لگاتے، یہ ورلڈ کپ کھیلے گا، فرشتے ورلڈ کپ نہیں کھیلتے، یہ بہت بڑا اداکار بنے گا، اس کی فلمیں بہت ہٹ ہوں گی، فرشتوں کی فلمیں ہٹ نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا سیاستدان بنے گا، فرشتے سیاست نہیں جانتے، یہ وجہ نہیں۔ یہ بہت بڑا چور بنے گا، آج کل بہت بڑا چور بننا بھی کیا ہے، ہمارا چھوٹے موٹے چور پکڑے جاتے ہیں، بڑے بڑے چور ملک کے صدر بن جاتے ہیں، بعد میں ایسا ہوتا ہے۔ وہ ایک چور تھا نا، پکڑا گیا، عدالت میں کیس ہوا اس کے خلاف،
تو چور کا جو وکیل تھا وہ چور کی حمایت میں بات کر رہا تھا، اور مخالف جو تھا وہ ظاہر چور کے خلاف دلائل دے رہا تھا۔ تو مخالف نے بڑے مضبوط دلائل دیے، تو جج نے چور سے کہا کہ بات یہ ہے کہ تم نے اتنی ہوشیاری سے چوری کی ہے اور ایسے کمال کا مظاہرہ کیا ہے کہ تمہارے خلاف کیس بن ہی نہیں سکتا، لیکن یہ تمہارے یعنی تمہاری چوری میں مہارت کی علامت ہے۔ جج تو ڈانٹ رہا تھا اس چور کو۔ چور نے کہا شکریہ جج صاحب، آج پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی تعریف، آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی کمال سے چوری کی۔ تو آج کل اس کو بھی فن سمجھا جاتا ہے، کسی کو چورا لگا دینا، ایسے ہم نے اس کو ٹھگا ہے کہ وہ پہچان نہیں سکتا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو انسان وجہ کمالات سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس لیے میں صاحب کمال ہوں، لیکن قرآن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آدم کو جو فضیلت دی وہ کس بیس پر دی؟ جب آدم علیہ السلام کو بنایا جانے لگا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو۔ جن نے بھی اعتراض کیا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا، سونے چاندی سے بنا ہوتا، مشک و عنبر سے بنا ہوتا، پھولوں سے بنا ہوتا تو میں سجدہ کرتا۔ شہد پھولوں سے کشید کیا جاتا ہے، تو یہ تو مٹی گوبر سے اور بدبودار مٹی، سڑی ہوئی مٹی، سڑی ہوئی مٹی سے اس کو تو نے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب بنایا اور کہا کہ سجدہ کرو، اور کہا کہ اعلم ما لا تعلمون، اس آدم کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے، کیا جانتا ہوں یہ آگے بتایا۔ وعلم آدم الاسماء كلها، فرمایا ہم نے آدم کو ہر چیز کا نام بتایا۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا، وہ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا، اے اللہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، تو نے جو چیزیں بتا دی ہمیں بس وہی معلوم ہے۔ قال یا آدم، اللہ نے آدم سے کہا اے آدم، انبئہم باسمائہم، اے آدم تو ان کو ان چیزوں کا نام بتا، ان فرشتوں کو۔ فلما انبأہم، جب آدم نے ان چیزوں کا نام بتایا، قال، اللہ نے پھر کہا اعلم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں اس کے بارے میں جو تو نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کسی چیز کا نام بتانا کون سا مشکل کام ہے؟ بھئی یہ ٹوپی ہے، یہ چشمہ ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ رحمت اللہ، یہ رحمت اللہ ہے، یہ مثال کے طور پر سلیم بھائی ہے، یہ وسیم بھائی ہے، یہ نام ہو گئے نا ان کے۔ یہ ٹوپی ہے، یہ ان کی قمیض ہے، یہ ان کی شلوار ہے، باقی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو کسی بھی چیز کا نام، یہ گھڑی ہے، یہ موبائل ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا یہ ہے، تو فرشتوں کے لیے کیا مشکل تھا یہ بتانا بھائی؟ ارے بھائی فرشتے کہہ دیتے اللہ یہ بھی ٹوپی ہے، یہ پتھر ہے، تو نے خود تو ابھی بتایا آدم کو، ہم بھی سن رہے تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں یہاں نام سے نام مراد نہیں ہے، چیزوں کے حقائق، چیزوں میں جو راز اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں کہ اس چیز کی خاصیت کیا ہے، یہ حقائق سیکھنے کی صلاحیت اللہ نے صرف اور صرف کس میں رکھی ہے؟ آدم میں رکھی ہے۔ سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت فرشتوں کے اندر، یہ صلاحیت ایسا نہیں ہوتا فرشتے بات سے بات نکالتے چلے جائیں اور ایجادات کرتے چلے جائیں۔ یہ صلاحیت اللہ نے جانوروں میں بھی نہیں رکھی ہے۔ جانور کو اللہ نے 1 کروڑ سال پہلے جس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا، 1 کروڑ سال کے بعد بھی جانور وہی کا وہی، حیدرآبادی زبان میں کہتے ہیں وہیچ کے وہیچ، جہاں تھے وہیچ کے وہیچ، ادھر ہی کھڑا۔ شیر ہزاروں سال پہلے بھی غاروں ہی میں گھر بنا کے رہا کرتا تھا، گوشت کھاتا تھا کچا، اس میں اتنی عقل نہیں آئی کہ یار میں گرائنڈر مشین ہی بنا، اتنا چبانا پڑتا ہے ہڈیوں کو، اتنا بولو یار توڑنا پڑتا ہے ہڈیوں کو، کیوں نہ ترقی کر کے گرائنڈر مشین بناؤ، اس میں ہڈیاں ڈالو، قیمہ بناؤ اور اس طرح لگا کے پانی ڈالو اور اس طرح سے پیو، ٹائم بچے گا، پروٹین پورے ملیں گے۔
کیا خیال؟ اس میں سیکھنے کی صلاحیت، تھوڑی بہت صلاحیت تو ہر جانور میں بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بلٹن ہے. جانور میں جو صلاحیت ہے نا جتنی ہے بس اتنی ہی رہے گی، اس سے زیادہ نہیں بڑھے گی. انسان میں جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا سیکھنا شروع کرتا ہے، سیکھنا شروع کرتا ہے، سیکھنا شروع کرتا ہے، اور پھر جو جس اسٹیپ پہ وہ پہنچتا ہے اگلی نسل کو وہاں تک پہنچا کے جاتا ہے، پھر اگلی نسل اس سے آگے چلتی ہے، پھر اگلی نسل اس سے اور آگے چلتی ہے. تبھی پرانے زمانے کا انسان اگر ہمارے دور میں آ جائے، بلکہ ہم پرانے دور میں چلے جائیں، اگر 2000 سال پہلے ہم چلے جائیں، آئنسٹائن کا نظریہ تھا کہ روشنی سے تیز سفر کرو تو پاس میں چلے جاؤ گے، ایسا ہی ہے نا. تو ہم اگر روشنی سے تیز سفر کر کے ماضی میں جاتے جاتے پہنچ گئے ہم 2000 سال پہلے، جب جنگلوں کا، پہاڑوں کا، پتھروں کا دور تھا، وہاں جا کے ہم بتائیں کہ یار تم یہاں سے دنیا کے دوسرے کنارے سفر کرو گے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ بتائے گا بھائی 1 سال چاہیے اس کے لیے یا 6 مہینے چاہیے. ہم کیا ہے، ہم جناب دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے 16-15 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. کہ بھائی کیسے پہنچتے ہیں؟ کہتے ہیں مشین ایجاد کی ہے ہمارے سائنسدانوں نے، لوہے کی ہے بڑی سی، اس کے پر لگے ہوئے، اس میں بیٹھو وہ آپ کو ہوا میں اڑا کے وہاں پہنچا دیں. کہے گا بھائی سلیمان علیہ السلام کا تخت کی کچھ باقیات رہ گئی ہو، ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے تخت کا کوئی پھٹا تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہو، ہے بھائی اس پھٹے کو تم نے ایک پر لگا کے استعمال کیا ہو، ورنہ ایسا عمل ممکن نہیں ہے. وہ نہیں مانے. آپ کہہ نہیں بھائی اور بھی بات سنو کہ یہاں سے امریکہ بات کرنے کے لیے تم اگر اپنا پیغام کسی کو دینا چاہتے ہو تو کیا طریقہ ہے؟ کہے گا بھائی 25-30 کبوتر ہونے چاہیے. ایک کبوتر کی چونچ میں آپ نے خط دیا، وہ جائے گا، وہ دوسرے ملک کے کبوتر کو دے گا، پھر وہ تیسرے ملک کے کبوتر کو، ایسے 6 مہینے میں آپ کا پیغام امریکہ پہنچ جائے گا. بشرطے کہ کبوتر درمیان میں دھاندلی بڑے بھی نہیں ہوگی. آپ کہیں بھائی ایسا ہمارے پاس ایک مشین ہے، کوئی تار وار بھی نہیں ہے، اس میں چھوٹی سی ڈیوائس ہے، ادھر یوں بٹن پہ ٹش پش کرو، ادھر سینڈ کا بٹن دبایا اور طلاق نامہ عمران صاحب نے ایسی جو طلاق کی ایسے ادھر بٹن دبنے کی دیر نہیں ہے، ادھر فوراً اس کے موبائل میں وہ اس کے پاس تک پہنچ جائے گا اور آپ کے پاس ڈیلیوری رپورٹ بھی آ جائے گا. نیلا 2 سائڈ ہو گئے، اس کا مطلب ہے پہنچ گیا، پڑھا نہیں ہے، اور اگر نیلا ہو گیا اس کا مطلب پڑھ بھی ہے. جبکہ کبوتر میں یہ آپشن نہیں ہے، غلط بندے کے ہاتھ میں نہ پہنچ گیا ہو. ادھر بٹن دبا نہیں اور ادھر پہنچا نہیں، اور پہنچے گا بھی، اور یہ بھی پتا چلے گا اسی بندے کے ہاتھ میں پہنچا ہے، اور اس نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا یہ بھی پتا چل جائے. اور اس کو پھر بھی یقین دلانا ہو تو ویڈیو کال کرو، کیمرہ آن کرو، ویڈیو کال کرو، ادھر وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہوگا، آپ پورے کے پورے وہاں ریسیو ہو رہے ہیں، پورے وصول ہو رہے ہیں وہاں. وہ یقین کرے گا نہیں بھائی پاگل والی بات ہے. تو ہوا یہ ہے کہ اصل میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی ہوئی ہے، ایک دم سے تو یقین نہیں آئے گا، لیکن جب وہ اس کے پہلے کی پروسیس دیکھے گا کہ بھائی پہلے ڈاک کا نظام مضبوط ہوا، پھر ڈاک کے نظام کے بعد وہ تار والے ٹیلی فون آئے، گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے گھماتے رہو اس میں، ٹھیک ہے نا، لائن بزی جا رہی ہے، پھر وہ لائنوں میں کچرا آ رہا ہے، کاربن آ رہا ہے، لائن مین کو پیسے کھلانے پڑ رہے ہیں، پھر جا کے آپ کی بات امریکہ میں سنی جا رہی ہے، پھر اور ترقی ہوئی، ہوتے 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 ہم یہاں تک پہنچے ہیں. کیلکولیٹر کی ایک سادہ مشین کہتے ہیں کمرے جتنی مشین ایجاد ہوئی تھی. جو کیلکولیٹر بنا تھا نا، کیلکولیٹر اتنا بڑا تھا کہ وہ پورے اس میں بٹن اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، 8 کا بٹن دبائیں گے تو 8 کے پورا زور لگانا پڑتا تھا 8 کے بٹن، پھر پلس کا بٹن دباؤ، دیکھنا پڑتا تھا پلس کہاں ہے، چل کے جانا پڑتا تھا بٹن کے پاس. اس پہ دنیا حیران تھی کہ ایسی مشین ایجاد کر لی ہے کہ 2 + 2 لکھو تو 4 آتا ہے جواب. کیا صحیح مشین ہے. لیکن اس میں ترقی ہوئی، پھر ایک اسٹیپ اور آگے گئے، پھر کیلکولیٹر سے بڑھتے چلے گئے، پھر اور پیچیدگی ہوئی، کمپیوٹر آیا. ہمیں یاد ہے پہلے جب ونڈو نہیں تھی، ونڈو 98 سب سے پہلے آئی ہے نا، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، وہ ایک عجیب سا سسٹم ہوتا تھا، بیٹھ کے سارا دن اس پہ ہر اس کو کمانڈ دیتے رہو بیٹھ کے،
اس پہ لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کیا ہے، پھر وہ ونڈو آنا شروع ہوئی، پھر ونڈو 98 اتنی تھکی ہوئی ونڈو تھی، اب کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں، فری میں بھی کوئی دے رہا ہوگا نا، آپ نہیں لوگے اس کو. تو ہوتے 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 ونڈو 10 آ گئی اور پتہ نہیں ابھی کیا کیا آئے گا آگے. تو جو ترقی ہو رہی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہاں جا کے یہ رکے گی اللہ ہی جانے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ وہ صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دی تھی. یہ وہ علم کی استعداد ہے، علم کی صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو جانوروں پر، بولو بھائی، فضیلت. اس کی اور بھی تعبیرات ہیں اس کو سمجھانے کی، لیکن اصل بات یہ تو الحمدللہ پہلی فضیلت تو آپ لوگوں کی یہ ہے کہ آپ علم کے حصول کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے آئے. پہلی بات اس سے آپ کو اپنے شعبے کی قدر ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اسلام میں، شریعت میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہر علم انسان کی فضیلت کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے. یاد رکھنا، یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا نالج ہونی چاہیے، ہر قسم کی نالج انسانی صحت کے لیے مفید نہیں ہے. بہت ساری نالج ایسی ہے جو آپ کے ٹائم کو ضائع کرنے کا ذریعہ بنے گی اور آپ کا اور آپ کے ملک کا اور آپ کی قوم کا بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. پتہ چلا علم کی دو قسمیں ہیں، ایک مفید علم اور ایک نقصان دہ علم. آج کل جب علم حاصل کیا جاتا ہے تو یہ فرق نہیں کیا جاتا اس علم کا فائدہ ہے یا نقصان. اس پہ ایک چھوٹا سا چٹکلا سناتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا، یار تمہاری بیوی کیسی ہے شکل صورت؟ تو غصہ آ گیا کہ جو بھی پوچھ رہے میری بیوی کے بارے میں، کہتے ہیں ویسے جنرل نالج کے لیے کیوں پوچھ رہا ہوں بھائی؟ میں چاہتا ہوں میری نالج میں اضافہ. بھائی نالج تو یہ بھی ہے، علم تو یہ بھی، آپ کو بتاؤ کہ کس کی بیوی بدصورت ہے، کس کی خوبصورت ہے، کس کی بیگم بھاگ گئی، کس کی گھر میں ہے. لیکن یہ علم فائدے مند ہے نقصان دہ ہے؟ ٹائم ویسٹنگ ہے. آپ کو کسی سے کیا غرض کہ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ایسی نالج کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبح صبح لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، آج فلاں نے یہ بیان دیا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں یار انسان کو نالج ہونی چاہیے. بھائی آپ کو ایسی نالج جس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ایسی نالج سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. الحمدللہ میڈیکل سائنس ایک ایسا شعبہ ہے جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایسی نالج ہے جو ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ہے. یقیناً یہ ایسی نالج ہے جو بہرحال یہ ایسی نالج ہے جو آپ کو اور قوم کو. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور قول ہے، العلم علمان، علم الطب و علم الدین. فرمایا علم صرف دو ہی ہے، دین کا علم اور طب کا علم، میڈیکل سائنس کا. اس زمانے میں یہ دو تھے، اور بھی بہت سارے ہیں. تو دوسری بات کیا ہوئی کہ آپ اس شعبے سے متعلق ہیں اور جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کے مفید ہونے میں بھی کوئی اختلاف اور کسی کا بھی اختلاف نہ مسلمانوں کے کسی فرقے میں آپس میں اختلاف ہے کہ بھئی سفید پگڑی والے یہ کہتے ہو، گرین والے یہ کہتے ہو، شیعہ یہ کہتے ہو، سنی یہ کہتے ہو، اہل حدیث یہ کہتے ہو، دیوبندی بریلوی، ایسا کچھ نہیں. جس سے بھی پوچھو گے بھائی یہ تو قوم کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، ڈاکٹر بننا. اور غیر مسلموں کا بھی اختلاف نہیں. سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ، اللہ کے وجود کے منکر ہو یا اللہ کو ماننے والے ہو، سب میڈیکل سائنس کی ضرورت کو مانتے ہیں کہ بھائی اس کی قوم، کیونکہ انسان کو زندہ رکھنا یہ تو سب مانتے ہیں نا. تو آپ کی فضیلت کے کتنے نمبر ہو گئے؟ 2 نمبر، 2 پوائنٹ ہو گئے نا. پہلا پوائنٹ کیا کہ علم، آپ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ کہ علم بھی وہ حاصل کر رہے ہیں جس کی ضرورت اور مفید ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے. تیسری فضیلت آپ لوگوں کی، ابھی میں آپ کے فضائل بیان کروں گا، سمجھ لیں. پھر نظر لگنے سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ
چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو نظر نہ آئے. فضائل سے انسان کو نظر کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. پھر میں بتاؤں کچھ نیگیٹو چیزیں آپ لوگوں کو تاکہ نظر بس سے آپ لوگوں کی حفاظت. زیادہ چوڑے میں نہ تو اس سے نظر بس سے انشاءاللہ آپ کی کیا ہو جائے گی؟ حفاظت. پہلے کسی کو چڑھاؤ بہت زیادہ تعریفیں کر کے وہ بھولنے لگے آپ کو ڈر ہوگی یہ خوشی سے پھٹ نہ جائے پھر آپ بتاؤ گے تھوڑا سا ہاتھ ڈل جائے. تیسری وجہ فضیلت کیا ہے کہ مفید علم کے بھی درجات ہوتے ہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس کو غور سے سنیں. جو مفید علم ہوتا ہے نا اس میں بھی کوئی زیادہ مفید ہوتا ہے کوئی کم مفید ہوتا ہے. کسی علم کا فائدہ زیادہ ہے کسی کا فائدہ کم ہے. اس کی بہت ساری مثالیں. آپ ایک دکان کھول لیں یا بزنس سیکھ لیں. آپ بزنس سے ایسی چھوٹی موٹی چیز کو ہم لوگوں کو سیل فون آپ میسر کر رہے ہیں تو ظاہر اس بزنس کا بھی فائدہ ہے. لوگوں کو موبائل ملے گا, لوگوں کے لیے اپنی بات چیت کرنا آسان ہوگا, لیکن ظاہر ہے اس کا فائدہ دوسری چیزوں کی نسبت کم ہے. اس سے بھی اعلیٰ علوم ہے دنیا میں. تو ہم شریعت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ پہلی بات تو ہمیں پتہ چلی شریعت کی روشنی میں علم کی فضیلت بہت ہے. میں تو شریعت ہی بیان کروں گا نا آپ کے سامنے اسلام کیا کہتے ہیں. نمبر 2 ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام میڈیکل سائنس کی اہمیت اور ضرورت کو بھی, یعنی کہ اسلام میں دوسری چیز کیا ہے کہ مفید علم ہونا چاہیے. جیسے میں نے حدیث بتائی کہ ایسا علم جس کا فائدہ نہ ہو اس سے پناہ مانگی گئی ہے. اب تیسرے نمبر پر اسلام میں میڈیکل سائنس کے علم کی کیا اہمیت ہے. اسلام میں میڈیکل سائنس کے علم کی اہمیت دین کے علم کے بعد سب سے زیادہ ہے. اس کی دلیل دیکھیے, جس علم کا موضوع اہم ہوگا شریعت کی نظر میں وہ علم خود بہت اہم بن جائے. اس علم کا موضوع ہے انسان کی صحت. انسان کو کیا مہیا کرنا, صحت دینا, اسے موت سے بچانے کی دو چیزیں آتی ہیں میڈیکل سائنس میں. نمبر 1 مرتے ہوئے کو بچانے کی کوشش کرنا کہ نہ مرے, اور جو زندہ ہے ان کی صحت کیا ہو. صرف زندگی کافی نہیں ہے کھانستے میں زندگی گزارنا. زندہ تو بہت سے لوگ ہیں, پینا پلانا ان کا شغف ہے, قوم کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں. تو زندگی ہو کون سی, بولو بھائی, صحت. موت سے بچانا اس کی فضیلت تو قرآن میں نے جیسے آیت پڑھی من احیا النفس احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو موت سے بچایا اللہ کی نظر میں ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو اس نے مرنے سے بچایا. اللہ کی نظر میں اتنا بڑا ثواب. ڈاکٹر اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو موت کی گھاٹ میں اترنے سے بچایا. ڈاکٹر کا بہت بڑا کردار ہے. کتنے ایمرجنسی کیسز ہوتے ہیں, ایک انجیکشن لگتا ہے مرتا ہوا بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت سارے کیسز ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے. اگر اس وقت اس کو علاج نہ ملتا ہر وقت تو وہ موت کے منہ میں چلا جاتا. زندگی بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے, آپ چھلانگ مار کے اس کی زندگی بچائیں. اس کو تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن ایک ڈاکٹر جو سینکڑوں لوگوں کی زندگی بچانے کا سبب بنتا ہے اسپتالوں میں, اس کی طرف لوگوں کی توجہ اسے کوئی ایوارڈ نہیں ملتا. خودکشی سے بچنے کوئی کر رہا ہو اس کو کوئی جا کے پکڑ لے, اس کی یوٹیوب پہ گریباں لیں گے. لیکن ڈاکٹر کتنے لوگوں کو بچا رہے ہوتے ہیں, کتنے لوگوں کو بچا رہے ہوتے ہیں. شوگر کا پیشنٹ جو جس نے بھی انسولین ایجاد کی ہے, میں تو دیکھتا ہوں شوگر کے مریض ہمیں کمزور نظر نہیں آتے. بھی ہم پنجاب گئے تو شوگر کے ہمارے مریض تھے کچھ رشتے دار ماشاءاللہ موٹے تازے فٹ فاٹ. میں نے کہا ہم سے زیادہ تو صحت مند ہو. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انجیکشن لگا دیں انسولین کا اور پھر تباہ ہو کر آگے. اور پھر ہماری خاتون رشتے دار ہے ان کو بھی شوگر ہے کئی سالوں سے, مٹھائی کھا رہے ہیں. میں نے کہا پرہیز نہیں کرتی. انہوں نے کہا کہ نہیں. ان کے بیٹے سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ والدہ کہتے ہیں تھوڑی سی مقدار بڑھا دینا انجیکشن کی. آج میں نے مٹھائی تھوڑی سی مقدار کیا کر دینا, بڑھا دینا. مٹھائی کھانی تھوڑی سی بڑھا دیا. اب مٹھائی کھانا فرض ہو جاتا ہے کیونکہ نہیں کھائی تو پھر شوگر لیول کیا کیا انجیکشن ہے کہ آپ عام آدمی مٹھائی کھاتے ہوئے سوچتا ہے کہ یار کھانا فائدہ مند ہے نقصان دہ. شوگر کے مریض کے لیے مٹھائی کھانا کیا ہو گیا, ضروری ہو گیا. گن پوائنٹ پہ مٹھائی کھلائی جا رہی ہے. اتنا وہ ہم سے زیادہ اچھے ہو گئے.
گن پوائنٹ پر ان کو مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں، چاول کھلائے جا رہے ہیں، پراٹھے کھلائے جا رہے ہیں کہ آپ نے انجیکشن لگا لیا اب آپ کو کھانا پڑے گا. تو زندگی بچانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو ڈاکٹروں کا طریقہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کی زندگی بچانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. اور ایک ڈاکٹروں کا اہم شعبہ کیا ہے کہ زندگی تو بچی ہوئی ہے لیکن وہ صحت کے ساتھ. شریعت میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ شریعت میں اگر صحت کی اہمیت پر میں بات کروں گا تو اس سے ڈاکٹروں کی اہمیت کا اندازہ خود بخود ہو جائے گا اللہ اس کے رسول کی نظر میں. اسلام نے صحت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائے کہ قرآن مجید نے بہت مخلوق میں بہت ساری چیزوں کی قسم